جی، یونیورسٹیز کا کام ہے تحقیق کرنا اور بچوں کو پڑھانا، لیکن پوری دنیا میں تحقیق کے حوالے سے مختلف کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں اور مختلف جو انلسٹنگ ہے وہ بھی کی جاتی ہے، رینکنگ۔ اس حوالے سے امریکہ کی یونیورسٹی اسٹینفورڈ کی طرف سے ایک فہرست جاری کی گئی حال ہی میں کہ پوری دنیا کے 2% بہترین سائنٹسٹ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس حوالے سے فیصل آباد میں جی سی یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ اس ریجن میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے 54 سائنٹسٹ کے نام اس فہرست میں شامل ہیں، جبکہ اگر بات کریں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی تو 47 سائنٹسٹ زرعی یونیورسٹی سے بھی اس میں شامل ہیں۔ اس وقت جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر رؤف اعظم موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یقینی طور پر یہ ایک اعزاز ہے ہماری یونیورسٹی کے لیے کہ 54 ایسے پروفیسر جو یہاں پر پڑھا رہے ہیں بچوں کو، پوری دنیا کے 2% بہترین سائنسدانوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سر؟ جی، یہ بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر ہم پاکستان میں جو باقی ہمارے ارد گرد یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں، 100 سال پرانی یونیورسٹیاں، 150 سال پرانی یونیورسٹیاں، تو ان کے ساتھ بھی کمپیئر، اور سائز میں بھی کئی گنا ہم سے بڑی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہماری یہ ایک بہت ہی اچھی اور بڑی تعداد ہے۔ پنجاب بھر میں ہم نمبر 1 ہیں ان ٹرمز آف دا نمبر آف سائنٹسٹس لسٹڈ ان دس لسٹ، اور پاکستان میں ہم نمبر 2 پہ ہیں۔ کام سیٹس ہے جس کے کچھ چند ایک کے فرق سے ان کے زیادہ ہیں، بٹ دے ہیو اے لاٹ مور فیکلٹی ایز کمپیئرڈ ود اس۔ تو یقیناً یہ فخر کی بات ہے۔ ڈیٹا کسی بھی طرح کا ہو اس کو بہت سارے مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے اور اس میں سے مختلف قسموں کی انفارمیشن پھر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک امپیکٹ فیکٹر کا بہت آپ نے نام سنا ہوگا کہ کسی ریسرچر کا امپیکٹ فیکٹر کیا ہے، یا اس کا اگر پیپر پبلش ہوا ہے، کوئی آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو کتنے امپیکٹ فیکٹر کے جرنل میں پبلش ہوا ہے، وہ ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم کوئی سائنٹسٹ کس طرح کی ریسرچ کر رہا ہے، کیا اس کی ریسرچ کو اور لوگ سائٹ کر رہے ہیں، کیا اس کے اوپر فردر ریسرچ ڈیولپ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف فیکٹرز کے اوپر جب سائنٹسٹ کے کام کا انالیسس کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے یہ تحقیق شروع کی تھی، اور اب وہ ایک طرح کا سٹینڈرڈ بن گیا ہے، ایک ریگولر فیچر بن گیا ہے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی۔ اور ہم اچھا سر، سوسائٹی میں عام تاثر یہ آج کل رجحان تھا کہ یونیورسٹی شاید کوئی کام نہیں کر رہی اور شاید کوئی ریسرچ ہو نہیں رہی، تو پوری دنیا میں جو ریسرچ اور سائنٹسٹ سامنے آئے اس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے، تو کیا کہتے ہیں ہماری یونیورسٹیز رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور کب تک سوسائٹی میں یہ چینج آنا شروع ہوگی جو ہمارے ریسرچرز امپیکٹ لے کر آ رہے ہیں؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں کام نہیں کر رہی، تو دراصل یہ وہ لوگ یا وہ محکمے ہیں جو خود کوئی کام نہیں کر رہے۔ پاکستان کے اگر انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں تو صرف یونیورسٹیز ایک ایسا سیکٹر ہے جو انٹرنیشنل رینکنگ میں کہیں نہ کہیں اپیئر ہو رہے ہیں، اور گریجولی اوور دا ایئرز یونیورسٹی نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، اس رینکنگ میں آگے بھی بڑھے ہیں۔ ریسرچ خاص طور پہ ایک بہت ہی ایکسپینسو وینچر ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کنٹینیوس کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور بہت سارے ایکسپینسز اس کے اوپر آتے ہیں، فائنینشیل بھی اور بہت ساری اور قسموں کے بھی۔ تو ہماری جو فائنینسنگ ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے اور بہت سارے ملکوں سے، تو ہماری یونیورسٹیز کے جو فنڈز ہیں وہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے فنڈ ڈیولپڈ ورلڈ کی کسی ایک بھی اچھی یونیورسٹی کو دیکھ لیں تو اس کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن ایک بڑا ایمبیرسنگ سا کمپیریزن بنتا ہے۔ تو ہم ریسرچ پہ سپینڈ نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور کویشچن ہے کہ جو ریسرچ ہم کرتے ہیں کیا وہ معاشرے کو فائدہ پہنچا رہی ہے کہ نہیں پہنچا رہی۔ تو ظاہر ہے ریسرچ کرنا ایک مرحلہ ہے، اور پھر جو ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کے نتائج جو نکلتے ہیں ان کو لے کے آگے سوسائٹی کے لیے مختلف جو سلوشنز ہیں مختلف پرابلمز کے، ان میں کنورٹ کرنا یہ ایک اگلا سٹیپ ہے۔ وہ اس کا بہت سارا جو کام ہے وہ کچھ اور شعبے کرتے ہیں، جیسے آپ کی انڈسٹری ہے، بزنسز ہیں، یا گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں، تو اس کو لے کے وہاں سے آگے چلنا، اپنی پالیسی کا حصہ بنانا، اس کے اوپر بزنسز ڈیولپ کرنا، یہ پھر ایک اور سیکٹر ہے جس کا کام ہے۔ تو یہ ان کی بھی ویکنیس ہے، ہمارے کولیبوریشن کی بھی ایک ویکنیس ہوگی، کیونکہ
ہمارا سائنٹسٹ جو ہے وہ تھیوریٹیکل ریسرچ کے اوپر یا جو کانسیپچول جو نالج ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر تو اس کا زیادہ فوکس ہے، اس کی کمرشلائزیشن کی طرف اس کا اتنا فوکس نہیں ہے۔ پھر ہمارے سسٹمز کے اندر بھی کچھ فلاز ہیں کہ ہم ایک طرف تو یونیورسٹی کے پروفیسر پہ قدغن لگاتے ہیں کہ آپ چونکہ سرکاری ملازم ہیں آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ بزنسز میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کاروبار کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو ہمیں یہ جو سنکرونائزیشن ہے ہماری پالیسی میں، رولز میں، اور پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہیں ٹھیک ہے کہیں کمزوریاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیاں کام نہیں کر رہی۔ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر رہے ہیں، ہمارے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹس دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لیتے ہیں، ہمارے پروفیسرز دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہیں اور واپس وہاں پہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں فریکوینٹلی۔ تو ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ کٹنگ ایج پہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں موجود ہے۔ جی بالکل، یقینی طور پر پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں، ایسے میں گورنمنٹ کی بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جو کہ شاید کہیں نہ کہیں رکاوٹ بھی بن رہی ہیں، کیونکہ فنڈنگ جو ہے وہ بہت کم ہے ہماری یونیورسٹیز کو، اور اگر بات کی جائے ریسرچ کی امپلیمنٹیشن کی تو وہ کرنا بھی گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے، انویسٹرز کا کام ہے۔ تو یقینی طور پر اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی اپنی پالیسیز میں تھوڑی سی چینجنگ لے کے آنا ہوگی، اور انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج مزید بہتر ہوگا تو جتنی بھی ریسرچ ہماری یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے اس کا اصل فائدہ عوام کو یا سوسائٹی کو پہنچے گا۔ جی